بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی شان و شوکت، روب داب اور بے مثال قدرت و طاقت کے ذریعے حکومت کی۔ ان کا دارالخلافہ شام کے علاقہ میں بیت المقدس تھا۔ خداوند متعال نے عظیم قدرت اور وسیع اختیارات ان کو عطا کیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آسمانی بجلی کی کڑک، چمک، ہوا، جنوں انس، چرندے اور پرندے اور دیگر تمام حیوانات آپ علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام سب کی زبان سمجھتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ملک سبا، جس کا موجودہ نام یمن ہے، پر بلقیس نام کی ایک خاتون حکومت کر رہی تھی۔ اس نے بہت بڑی حکومت تشکیل دے رکھی تھی، لیکن وہ خود اور اس کی قوم سورج پرست اور بت پرست تھی۔ وہ لوگ خدا سے بہت دور تھے، انحراف اور گناہ کے راستے پر چل رہے تھے۔ اس بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لازم تھا کہ اپنی عاقلانہ رہبری کے ذریعے انہیں غلط راستوں سے ہٹا کر توحید کی طرف دعوت دیتے اور ان سے بت پرستی کے مرض کو جڑ سے نکال پھینکتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کو آپ علیہ السلام کا تابع کیا ہوا تھا، وہ ایک مخصوص انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر صف باندھے کھڑے تھے اور پر کے ساتھ پر ملا کر تخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، تاکہ سورج کی گرمی آپ علیہ السلام کو اذیت نہ دے۔ پرندوں میں ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا غائب تھا۔ اس کی عدم موجودگی اس چیز کا باعث بنی کہ پرندوں کے درمیان میں سے اس کی جگہ خالی تھی اور وہاں سے دھوپ تخت سلیمان علیہ السلام پر پڑ رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سوراخ سے تخت پر سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ انہوں نے پوچھا، ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی عدم موجودگی پر اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ وہ میرے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آئے۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو یمن کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کی پوجا کر رہے ہیں اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ کیوں نہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں وہ سب کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا عذر قبول کیا اور فوراً ملکہ سبا اور اس کی قوم کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا اور توحید کی دعوت دی۔ وہ خط اگرچہ مختصر تھا لیکن پرمعنی تھا۔ اس میں یوں لکھا، شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط ہدہد کو دیا اور فرمایا، میں تحقیق کرتا ہوں تاکہ دیکھوں تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ یہ خط لے جاؤ اور ملکہ سبا کے تخت کے پاس ڈال دو، اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جاؤ اور یہ دیکھو کہ وہ میری دعوت کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے خط اٹھایا اور شام سے یمن کی طرف پرواز شروع کی اور یمن پہنچ کر خط بلقیس کے تخت کے پاس گرا دیا۔ بلقیس نے اپنے تخت کے پاس سے وہ خط اٹھایا۔ اسے پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کے پاس بھیجا گیا ہے اور اس میں انتہائی قیمتی مطالب درج ہیں۔ اس نے اپنے ملک کے رؤسا کو بلایا اور ان سے یوں کہا، اے سردارو، اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو، کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمہاری شرکت اور تمہاری رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں۔ اشراف قوم نے جواب میں کہا،
ہم بڑی طاقت والے اور جنگجو لوگ ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، دیکھیے آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ایک تو اس کے سامنے اپنی فرمانبرداری کا اظہار کر دیا اور دوسرے اپنی قوت کا ذکر کر کے میدان جنگ میں لڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ جب ملکہ نے ان کا جنگ کی طرف رجحان دیکھا اور اندرونی طور پر اس کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا، تو ان کی اس جنگی پیاس کو بجھانے کے لیے اس نے ان سے کہا، جب بادشاہ کسی آباد علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، کچھ کو مار ڈالتے ہیں، کچھ کو قیدی بنا لیتے ہیں اور کچھ کو بے گھر کر دیتے ہیں، جہاں تک ان کے بس میں ہوتا ہے لوٹ مار کرتے ہیں۔ پھر ملکہ نے کہا، ہمیں سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، آیا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا پیغمبر؟ تو اس کام کے لیے ہمیں تحفے تحائف سے استفادہ کرنا چاہیے، لہٰذا میں ان کی طرف کچھ معقول تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے قاصد ان کی طرف سے کیا رد عمل لاتے ہیں۔ بادشاہوں کو تحفے تحائف سے بڑی محبت ہوتی ہے اور یہ تحفے اور ہدیے ہی ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں، انہیں تحفے دے کر جھکایا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو قبول کر لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں اور ہم بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے، کیونکہ ہم بہرحال طاقتور ہیں، اور اگر انہوں نے ان تحائف سے بے رخی کی اور اپنی باتوں پر ڈٹے رہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ پیغمبر ہیں اور ہم ان کی قدرت و طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اس صورت میں مجبور ہیں کہ حق کے سامنے تسلیم ہو جائیں۔ ملکہ سبا نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا تحائف بھیجے، اس بارے میں قرآن نے تو کچھ نہیں بتایا، البتہ مفسرین نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ ایک مشہور قول کے مطابق ملکہ بلقیس نے ایک انتہائی گراں قیمت گوہر ایک مخصوص ڈبے میں رکھا اور اپنے قاصدوں سے کہا، یہ گوہر سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر انہیں ہدیہ کر دیں۔ بلقیس کے ایلچی بیت المقدس میں جناب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملکہ سبا کی طرف سے بھیجا ہوا ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام جب یہ ہدیہ دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے اور انہیں خوش آمدید کہیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں کا استقبال کرنے کے بجائے ان سے کہا، کیا تم لوگ اپنے مال و منال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، جبکہ دنیا کی ہر چیز میری نظروں میں ادنا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر و افضل ہے۔ یہ مال دنیا مقام نبوت، علم اور ہدایت کے مقابلے میں کیا اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے؟ اور فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیہ سے خوش رہو۔ ہاں، یہ تم لوگ ہو جو دنیا کے زرق برق ہدایہ سے مرعوب ہو جاتے ہو، لیکن میری نگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصدوں کو دو ٹوک الفاظ میں کہا، تم لوگ ملکہ سبا اور اپنے ملک کے سرداروں کی طرف واپس چلے جاؤ، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لو، ہم عنقریب ایک بہت بڑے لشکر کے ہمراہ ان کے پاس آئیں گے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں سبا کی سرزمین سے باہر نکال دیں گے، جبکہ وہ اس وقت انتہائی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ملکہ سبا کا قاصد اپنے ہمراہیوں سمیت یمن واپس پلٹ گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند و بالا مقام، ان کی فوج کی قوت و طاقت اور ہدیہ قبول نہ کرنے کے بارے میں ملکہ سبا کو مکمل گزارش دی۔ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان، جو کہ حق اور توحید کا فرمان ہے، کے سامنے سر تسلیم خم ہونا پڑے گا، کیونکہ اپنی اور اپنی قوم کی سلامتی کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جائے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد بلقیس نے اپنی قوم کے اشراف کو ہمراہ لیا
اور سبا سے شام کی جانب روانہ ہوئی تاکہ اس بارے میں قریب سے زیادہ تحقیق کرے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ بلقیس اور اس کی قوم کے بزرگان شام آ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا، تم میں سے کون ہے کہ جو ان لوگوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت میرے سامنے حاضر کرے؟ جنات میں سے ایک عفریت جن نے کہا، میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے۔ لیکن آصف بن برقیہ کے جن کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم تھا نے کہا، میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے گی۔ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھانجے اور وزیر تھے۔ ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس اپنے سامنے موجود پایا تو فوراً کہا، یہ تو میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کو مناسب مقام پر سجاؤ تاکہ جب بلقیس آئے تو اس سے پوچھیں کہ یہ تخت تمہارا ہے یا نہیں، تو بھلا وہ کیا جواب دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی عقل کو آزمانے اور خدا پر اس کے ایمان لانے کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بلقیس اپنے افراد کے ہمراہ پہنچ گئی۔ کسی شخص نے اس کے تخت کی طرف اشارہ کیا اور بلقیس سے کہا، کیا آپ کا تخت اس طرح کا ہے؟ ملکہ سبا نے نہایت ہی عقل مندانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو خود وہی تخت معلوم ہوتا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ملکہ نے اپنے اس گراں قیمت تخت کی بڑی حفاظت کی تھی۔ اسے اپنے خصوصی محل کے خاص کمرے میں اہم مقام پر نصب کیا ہوا تھا، جس کی حفاظت کے لیے خصوصی دستہ مقرر تھا، اور اس محل میں نہایت مضبوط دروازے لگے ہوئے تھے۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ملکہ نے اپنے تخت کو پہچان لیا تھا۔ جس محل میں ملکہ بلقیس کا تخت لگانے کا انتظام کیا گیا تھا، جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کا صحن صاف شفاف شیشے سے بنایا گیا تھا اور اس شیشے کے نیچے سے پانی جاری کیا گیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس اپنے افراد کے ہمراہ محل میں داخل ہوئی تو ایک نوکر نے کہا کہ محل کے اس صحن میں داخل ہوں۔ ملکہ جب صحن میں داخل ہوئی تو اس نے خیال کیا کہ پورا صحن پانی سے بھرا ہوا ہے، لہذا اس نے پنڈلیوں تک اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے تاکہ پانی کے اندر سے گزر سکے، جبکہ وہ حیرت میں گم تھی کہ پانی کا یہاں پر کیا کام۔ لیکن بہت جلد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس پریشانی سے باہر نکالا اور فرمایا، یہ محل کا صحن ہے جسے صاف شفاف شیشے سے بنایا گیا ہے، یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے جو پنڈلیوں کے براہنہ کرنے کا موجب بنے۔ اس کے بعد ملکہ سبا نے دعوت سلیمان علیہ السلام کی حقانیت پر متعدد نشانیاں دیکھیں اور یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اس قدر قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود ایسے اچھے اخلاق کے مالک ہیں کہ جو بادشاہوں کے ساتھ بالکل نہیں ملتے، لہذا وہ سچے دل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی اور صالحین کی صف میں شامل ہو گئی، جیسا کہ قرآن اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ بلقیس نے کہا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ گویا بلقیس اپنی زبان سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں ماضی میں سورج کو سجدہ کرتی رہی ہوں، بتوں کی پوجا پاٹ کرتی رہی ہوں، زینت و زیبائش میں غرق تھی اور اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بہترین مخلوق سمجھتی رہی ہوں، لیکن اب سمجھ میں آیا ہے کہ میری قدرت کس قدر ناچیز تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زرق و برق روح انسان کو سیراب نہیں کرتی۔ خدایا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ تیری بارگاہ میں آئی ہوں۔ میں اپنی گزشتہ زندگی پر پشیمان ہوں اور پیشانی نیاز تیری بارگاہ میں رکھتی ہوں۔ میں رہبر حق اور رہبر الہی کو قبول کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہوں۔
کیونکہ تیری درگاہ میں الہی رہبر کو قبول کیے بغیر حاضر ہونا بے نتیجہ اور اندھے پن کا ثبوت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی تھی اور آپ علیہ السلام نے اسے دوبارہ ملک سبا کا حکمران بھی بنا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔